بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ نئی جگہ اور نیا بستر ہونے کی وجہ سے مجھے پرسکون نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میرے بابا ایک فارسٹ آفیسر تھے۔ جب بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ہمیں پرانا علاقہ اور شہر چھوڑنا پڑتا تھا اور نئی جگہ پر شفٹ ہونا پڑتا تھا۔ ہر بار مجھے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اس بنگلے میں مجھے بہت اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ یہ علاقہ زیادہ آبادی والا نہ تھا۔ ہمارا بنگلہ بھی بالکل الگ تھلگ اور سنسان جگہ پہ واقع تھا۔ جنگلی جانوروں کے بولنے کی آواز گاہے بگاہے رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی اور میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے میں نیم غنودگی کے عالم میں تھی جب مجھے کسی بچے کے قہقہے لگانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خاموشی میں ایک بار پھر بچے کے قہقہا لگانے کی آواز سنائی دی۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ بہت واضح آواز تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر تو کوئی بچہ نہ تھا اور سب سے قریبی گھر بھی کافی فاصلے پر تھا۔ رات کے اس وقت میں اگر کوئی بچہ اپنے کمرے میں ہنستا تو یہاں تک آواز سنائی دینا ممکن نہ تھا۔ شاید رات کی خاموشی کی وجہ سے آواز دور تک جا رہی ہے۔ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے سوچا۔ اچانک ہی ایک دل دہلا دینے والی خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ رات کے سناٹے میں آواز بہت اونچی اور چیختی ہوئی تھی۔ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جلدی سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو کور کر لیا تھا۔ چند لمحوں تک تو زیادہ اونچی آواز سننے کی وجہ سے کان بہرے ہو گئے تھے۔ کچھ آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی خوفناک آواز سن کر تو مردے بھی قبر سے باہر آ جائیں، لیکن مجھے ماما اور بابا پر حیرت ہو رہی تھی جو ابھی تک سو رہے تھے۔ اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے اور میرے کمرے میں ضرور آتے۔ میں لاشعوری طور پر ان کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ تو بے خبر سو رہے تھے۔ سامنے والے کمرے میں ہی سو رہے تھے۔ آج کا سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد ہم دن کے وقت یہاں پہنچے تھے اور پھر ماما کے کہنے پر میں نے اپنے کپڑے کی الماری میں ترتیب سے رکھے تھے۔ ماما اور بابا نے میڈ کے ساتھ مل کر کچن سیٹ کیا تھا۔ بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے وہ گہری نیند سو رہے تھے، اسی لیے بھیانک آواز سن کر بھی ان کی آنکھ نہ کھلی۔ اب مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو مجھے یہ عادت نہ تھی کہ نئی جگہ پر جا کر پرسکون نیند سو جاؤں، اوپر سے ایسی آوازیں سن کر تو میرا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر گزر چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے پہلے کسی بچے کے ہنسنے کی آوازیں سنی تھیں اور پھر ایک خوفناک چیخ کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے میں نے خود سے کہا، ابھی تک مجھے اس خوفناک چیخ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، پھر یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے میں یہی سوچ رہی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح نیند آ جائے۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی رہی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سوتے ہوئے بھی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوں اور کمرے کا دروازہ بند ہے۔ پھر کوئی میرے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں جلدی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلک جھپکتے ہی مجھے ایک سایہ کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سائے کو دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جو کھڑکی کی طرف سے کود گیا۔ یہ سب کچھ اتنا حیرت انگیز اور عجیب تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے تو مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ جانے کس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بند کھڑکی سے باہر کی طرف کودنا ناممکن ہے۔ یہ میرا وہم تھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح میری طبیعت بہت بوجھل اور بیزار تھی کیونکہ پوری رات میں نے بہت بے چینی میں گزار دی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہماری پیاری بیٹی آج رات بھر بے چین رہی ہے۔ اس کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر مجھے دیکھتے ہی بابا نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، اسی لیے چاہتے ہوئے بھی میں پرسکون نیند نہیں لے سکی۔ شکوے بھرے لہجے میں نے کہا، اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔
اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ 2-3 سال کے بعد ہماری جگہ بدل جاتی ہے, تمہارے بابا کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. اسی لیے تمہیں ذہنی طور پر خود کو تیار رکھنا چاہیے. ناشتے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا. وہ ہر بار مجھے ایسا ہی کہتی تھیں, لیکن میں کیا کرتی جب مجھے نئی جگہوں پر مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میں کوشش کرتی ہوں نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں کوشش نہیں کرتی؟ پوری رات میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی تاکہ سو جاؤں. ایک تو اس علاقے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, آدھی رات کے وقت بچے ہنسنے لگتے ہیں اور پھر ڈراؤنی چیخیں بھی مارتے ہیں. میں تو ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی, لیکن آپ دونوں تو گہری نیند سو رہے تھے. خوفناک آواز سن کر بھی آپ کی آنکھ نہ کھلی. ماما کے سمجھانے پر میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, ہم تو اس قدر تھک چکے تھے کہ کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی. اگر صبح میڈ ہمیں نہ جگاتی تو نہ جانے کب تک سوئے رہتے. ایک تو اتنا لمبا سفر, پھر گھر کی سیٹنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک گئے تھے. سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ماما نے کہا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں پر آبادی کم ہے, لیکن کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو سکتی. تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا. اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں جگا دیتی. بابا نے سنجیدہ انداز سے کہا. نہیں, مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا تو پھر آپ کو کیوں جگاتی. انہیں تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا. ناشتے کے بعد بابا تو گھر سے باہر چلے گئے اور ماما میڈ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرنے لگی. تم شام تک ہمارے گھر پر ہی رک جایا کرو اور جتنے بھی کام ہوا کریں وہ کر کے جایا کرو. میں زیادہ کام نہیں کر سکتی. کچھ عرصہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اسی لیے مجبوراً مجھے کسی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. میں فون پر بزی تھی جب ماما نے میڈ سے کہا, بیگم صاحبہ ایسے نہیں ہو سکتا, مجھے شام سے پہلے ہی گھر پہنچنا ہوتا ہے. میرا شوہر سارا دن مزدوری کر کے شام کو گھر لوٹتا ہے. ایسے میں اسے کیسے کہہ دوں کہ وہ شام کے وقت مجھے لینے کے لیے بھی آ جایا کرے. میڈ نے انکار کرتے ہوئے کہا, تم نے تو بتایا تھا کہ یہاں سے 2 گلیاں آگے تمہارا گھر ہے اور تمہیں اکیلے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو پھر تمہیں اپنے شوہر سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. ماما نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. دن کے وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن شام کے وقت اکیلے میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہاں پر تو بہت عجیب و غریب اور انوکھے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اسی لیے یہاں کے لوگ شام سے پہلے ہی اپنے کام ختم کر کے گھروں میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا یہاں قریب ہی کتنا بڑا پہاڑ ہے اور جنگل ہے, اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میڈ نے اپنا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. اچھا, اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, تم اپنا کام ختم کر کے شام سے پہلے ہی گھر لوٹ جایا کرو, میں خود ہی کام کر لیا کروں گی. اور اگر مجھ سے نہ ہوا تو تم اگلے دن آ کر لیا کرنا, میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی کوئی پریشانی ہو. ماما نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر کہا, شکریہ بیگم صاحبہ, مجھے آپ سے یہی امید تھی. میڈ نے خوش ہوتے ہوئے کہا. میرا سارا دھیان اس کی باتوں کی طرف تھا. بابا تو کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں کوئی مسئلہ نہیں, جبکہ اس میڈ کے مطابق جنگل اور پہاڑ کی وجہ سے یہاں پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ابھی تم کیا بات کر رہی تھی کہ اس علاقے میں شام کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں؟ کوئی واقعہ ہمیں بھی سناؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. میڈ کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے کہا, مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے میں تو کبھی رات کو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر آدھی رات کے وقت ان گلیوں میں ایک پرچھائی دیکھی جاتی ہے جو کسی عورت کی پرچھائی ہے. اگر اس کے راستے میں کوئی آ جائے تو وہ اسے مار دیتی ہے. برسوں پرانی بات ہے, ایک بچی جسے نیند میں چلنے کی عادت تھی, وہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو اس وقت گلی میں سے پرچھائی گزر رہی تھی. صبح گلی میں سے بچی کی لاش ملی تھی جسے گلا دبا کر مارا گیا تھا. میڈ نے انتہائی خوفزدہ انداز میں کہا. کیا تم نے کبھی وہ پرچھائی دیکھی ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا. نہیں, اللہ نہ کرے میں کبھی وہ پرچھائی دیکھوں. نہ بی بی جی, نہ, مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے. میں تو بہت ڈرتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز نظر نہ آئے. میڈ نے ڈرتے ہوئے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں. اچانک سے میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. رات کو میں نے بھی ایک سایہ دیکھا تھا, لیکن میڈ تو کہہ رہی تھی کہ راتوں کو نظر آنے والا سایہ ایک عورت کا ہوتا ہے, لیکن میں نے جو پرچھائی دیکھی تھی وہ تو کسی بچے کی لگ رہی تھی.
رات والا منظر ذہن میں لاتے ہوئے میں نے سوچا، اب باتیں کرنا بند کرو اور اپنا کام کرو، پھر شام سے پہلے ہی تم واپس جانے کا شور مچا دیتی ہو۔ ماما نے میڈ سے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ تمہیں اس کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شام کو بابا گھر واپس آئے تو ماما نے ان سے میری پڑھائی کے بارے میں بات کی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، یہاں پر صرف ایک ہی پرائیویٹ اسکول ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی اسکول ہے، اسی میں ہی تانیہ کو بھی ایڈمیشن دلوا دو۔ میں نے آج گھوم پھر کر اس علاقے کو دیکھا ہے، یہاں پر تو سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس سال تو تانیہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے، لیکن نیکسٹ ایئر میں اس کا داخلہ شہر کے کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا۔ تم اس کے ساتھ ہی رہنا۔ میری تو جاب کا مسئلہ ہے، لیکن اب میں نے تانیہ کی پڑھائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ رات کے کھانے پر بابا نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ تانیہ کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب میں اور تانیہ اپنے شہر والے گھر میں رہا کریں گے، اور آپ کی جہاں پوسٹنگ ہو تو آپ کو تو جانا ہی پڑے گا۔ ماما نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ بابا سے دور رہنا مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن میں خود ایسا ہی چاہتی تھی کہ میں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کروں۔ مجھے اسکول تبدیل کرتے ہوئے بہت دکھ ہوتا تھا، میری دوستیں مجھ سے بچھڑ جاتی تھیں۔ بابا، کل میں ماما کے ساتھ اسکول چلی جاؤں گی، اور پھر ماما میرا ایڈمیشن کروا دیں گی، یا آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے میں بہت بور ہو رہی تھی۔ اسکول یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں پیدل آنے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ محلے کے سب بچے اور بچیاں اسی اسکول میں جاتے ہیں، اسی لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں چوکیدار سے کہہ دوں گا، وہ تم دونوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ میں نے تو صبح سویرے آفس جانا ہے اور پھر سارا دن اپنی جیپ پر نہ جانے کہاں کہاں گھومنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میرا انتظار مت کرنا۔ کھانا کھاتے ہوئے مصروف انداز سے بابا نے جواب دیا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ میں کل سے اسکول جانا شروع کر دوں گی، کیونکہ ہمارے گھر میں ماما اور میڈ کے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہ تھا جس کے ساتھ میں باتیں کرتی یا وقت گزارتی۔ ناشتے کے بعد بابا جانی اپنے آفس چلے گئے تو میں اور ماما اپنے چوکیدار کے ساتھ پیدل ہی اسکول آ گئی۔ اسکول ہمارے گھر سے اگلی گلی میں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کیا کہ اسکول آنے جانے کے لیے مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرنسپل بہت اچھی تھیں، ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میرا نام درج کرنے کے بعد انہوں نے کل سے مجھے اسکول حاضر ہونے کا کہہ دیا۔ اچھا ہوا تانیہ بی بی، آپ سارا دن گھر میں فون ہی استعمال کرتی رہتی تھیں، کل سے آپ اسکول جانا شروع ہو جائیں گی تو آپ کا دل بھی لگ جائے گا۔ میڈ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اکیلے بور ہو جاتی ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا تو جی ہم بہت مجبور ہیں، اس علاقے میں ایک ہی اسکول ہے، یہاں سے شہر دور ہے، بچوں کو بھیجنا مشکل ہے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب محلے کے بچے اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ بے بسی سے میڈ نے کہا، اس اسکول میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے بچوں کو شہر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بس بی بی جی، اب آپ کو کیا بتاؤں، لوگ تو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن پھر مجبوراً اسی اسکول میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میڈ نے کہا، میں نے اسکول کو دیکھا ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں، ایک درمیانے درجے کا پرائیویٹ اسکول ایسا ہی ہوتا ہے۔ میڈ کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے میں نے کہا، ارے بی بی جی، آپ جب جائیں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اس اسکول میں بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس اسکول کی وجہ سے کچھ بچے تو پڑھائی کے نام سے بھی ڈرنے لگے ہیں، چاہے انہیں کتنا ماریں یا پیار کریں، وہ اسکول جانے کا نام نہیں لیتے، ایسا ڈرے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی سے ہی توبہ کر لی ہے۔ کچھ یاد کرتے ہوئے میڈ نے کہا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں پر انسان رہتے ہیں وہاں سے یہ ڈرانے والی چیزیں ہجرت کر جاتی ہیں۔ آپ بھی اپنے ذہن میں ایسی باتوں کو مت جنم دیں، صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ میڈ کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی، یہ کمرہ تھا یا کوئی کچرا کنڈی؟ ہر طرف میرے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، اسکول کی نئی کتابیں جو کچھ دیر پہلے ہی میں خرید کر لائی تھی فرش پر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا،
ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی. ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ موجود نہ تھا جس پر شک کیا جا سکتا ہو. ماما جلدی سے میرے کمرے میں آئے, آپ کو کچھ دکھانا ہے. اونچی آواز سے ماما کو پکارتے ہوئے میں نے کہا. کیا ہو گیا ہے, اتنا اونچا کیوں بول رہی ہو؟ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ماما نے غصے سے پوچھا. آپ میرے کمرے کی حالت دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایسے کیوں بول رہی ہوں. ماما کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لاتے ہوئے میں نے کہا. کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ماما رک گئیں. یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے جسے تلاش کر رہی تھیں؟ ماما نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا. یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو باہر بیٹھی ہوئی میڈ سے باتیں کر رہی تھی. میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میں نے تو کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. ماما کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھا. میں تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی, مجھے کیا پتا کون آیا تھا. ماما نے پریشان لہجے سے جواب دیا. میڈ بھی کمرے کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کمرے کی یہ حالت کس نے کی تھی. میڈ کے ساتھ مل کر میں نے چیزیں ترتیب سے رکھنا شروع کر دیں. دل ہی دل میں میں خوفزدہ ہو رہی تھی, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے. کوئی ایسی نادیدہ چیز تھی جسے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. ماما کے سامنے میں نے اپنے خوف کا اظہار نہ کیا, ورنہ وہ بھی پریشان ہو جاتی. رات کو اپنے کمرے میں سوتے ہوئے مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی. ابھی میں ہلکی نیند میں تھی جب مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی چھوٹا بچہ چل رہا ہے. اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر مجھے آواز سنائی دی. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں, خوشی سے اچھل کود کر رہے ہیں. خوف زدہ ہوتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں. ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی. کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن مجھے بہت سی گھورتی ہوئی آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں. خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی. اسے کھولنے والا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اچانک ہی دھپ کی آواز سنائی دی, جیسے کسی نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی ہو. دھپ دھپ کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کھڑکی سے بہت سے لوگوں نے چھلانگ لگائی ہے, اور وہ سب میرے کمرے میں ہی موجود تھے. ڈر کی وجہ سے میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں پر کوئی چیز موجود بھی تھی تو اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اسی لیے مجھے ڈرنا نہیں چاہیے, میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا. اچانک ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مجھے کچھ تو اندازہ ہو سکے. رک رک کر قدم اٹھاتے ہوئے میں کھڑکی کے سامنے آ کر رک گئی. باہر جھانک کر دیکھا تو حیرت اور خوف کے مارے سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. خوف کے مارے میں اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر پا رہی تھی. میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی, جس کا جسم نہیں تھا بلکہ سایہ دکھائی دے رہا تھا. یہ کسی عورت کی پرچھائی تھی جو اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی. اس نے اپنا سوکھا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا. ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے چیخنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ پرچھائی ہاتھ بڑھا کر مجھے پکڑتی, میں خوف کے مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی. ماما بھی میرے ساتھ ہی بیڈ پر نیم دراز تھیں, جبکہ بابا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سونے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے آنکھیں تو کھولیں. میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے. مجھے آنکھیں کھولے دیکھ کر ماما نے خوشی سے کہا. کچھ دیر پہلے والا واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا اور میں خوف زدہ نگاہوں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی. اب کھڑکی بند تھی. اسے بند دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا. بابا بھی اٹھ کر میرے قریب آ گئے. کیا ہوا تھا؟ تم نے چیخنا کیوں شروع کیا تھا؟ اچھا ہوا تمہارے چیخنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی, اور جب ہم تمہارے کمرے میں آئے تو تم زمین پر بے ہوش پڑی تھی. بابا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انتہائی پیار بھرے لہجے میں پوچھا. خوفزدہ لہجے سے میں نے سارا واقعہ سنا دیا, جسے سننے کے بعد ماما اور بابا دونوں بہت پریشان دکھائی دینے لگے. آج کے بعد تم اپنے کمرے میں اکیلے نہیں سو گی, میں تمہیں اپنے ساتھ سلایا کروں گی, ماما نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا. ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں سو جایا کریں.
تاکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ماما کی تجویز سے بابا نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھی کہ ماما اور بابا تو اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رات والے واقعے کی وجہ سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ صبح میرا سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اسکول جانے کی ساری خوشی ملیہ میٹ ہو گئی تھی۔ 2-3 دن تک مجھے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں رکھا اور پھر طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ماما بار بار قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کرتی، جس سے مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے رات کو اپنا یونیفارم اور بیگ تیار کر کے رکھ دیا۔ صبح میں نے اسکول جانا تھا۔ تم نے اچھی طرح سے ناشتہ کرنا ہے۔ اس چھوٹے سے اسکول کی چھوٹی سی کینٹین سے تمہاری پسند کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤ۔ ماما نے مجھے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا، آپ جانتی ہیں نا میں ناشتہ نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے فورس نہ کیا کریں ماما۔ ماما کے زبردستی کہنے پر میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں لنچ باکس دے دیتی ہوں، جب تمہیں بھوک لگے گی کھا لینا۔ ماما نے مزید اصرار نہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کی اتنی جلدی مان جانے پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا، ورنہ تو وہ مجھے ہر صورت میں ناشتہ کرواتی تھیں، چاہے میں کتنا ہی انکار کیوں نہ کرتی رہوں۔ یہ لنچ باکس اپنے بیگ میں رکھ لو، آج تو میں تمہیں ساتھ ہی دے رہی ہوں، کل سے میں تمہارے فری ٹائم میں تازہ اور گرم لنچ بنا کر لے آیا کروں گی۔ ماما نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا، آپ لنچ باکس میرے بیگ کے قریب رکھ دیں، میں بیگ میں ڈال لوں گی۔ ماما کے پیار بھرے لہجے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دروازے پر بیل ہوئی تو میں اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ سارا، جو کہ ہماری ہمسائی تھی، نہ صرف میری کلاس فیلو تھی بلکہ اسکول فیلو بھی تھی۔ ماما نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اسکول جاتے وقت اپنے ساتھ لے کر جایا کرے۔ میں اس سے پہلے بھی اس سے مل چکی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ہم اسکول پہنچ گئیں۔ آج میرا اسکول میں پہلا دن تھا، لیکن میری سب کلاس فیلوز مجھ سے یوں مل رہی تھیں جیسے مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پہلے دن بھی مجھے کلاس میں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئی۔ فری پیریڈ میں مجھے بھوک محسوس ہوئی تو مجھے ماما کے ہاتھ کا بنا ہوا لنچ یاد آیا، لیکن یہ کیا، میرے بیگ میں تو لنچ باکس ہی موجود نہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے لنچ باکس بیگ میں رکھا تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، آج میرا کلاس میں پہلا دن تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کلاس کی کسی لڑکی نے میرا لنچ باکس چوری کر لیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، آج پہلے ہی دن میرا لنچ باکس چوری ہو گیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے یونیفارم چینج کرنے سے پہلے میں نے کھانا کھایا۔ میں نے لنچ باکس کے بارے میں ماما سے کوئی بات نہ کی۔ ممکن تھا کہ وہ پرنسپل کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میڈ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی ہے، میں بھی نماز ادا کرنے لگی ہوں، کھانے سے فارغ ہو کر یہ برتن کچن میں رکھ دینا، ماما نے مجھ سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ہی لنچ باکس پڑا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے خود اسے اپنے بیگ میں رکھا تھا، یہ پھر یہاں کیسے آ گیا؟ لنچ باکس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا، شاید میں اسے گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ لنچ باکس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے میں نے سوچا، اسے کھول کر دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی میں لنچ باکس کے بارے میں ہی سوچتی رہی، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیگ میں رکھا تھا، لیکن اب میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی کہ نہ جانے رکھا تھا یا نہیں۔ تم کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ماما نماز سے فارغ ہوئیں تو میرے کمرے میں آ کر کہا، میں یونیفارم بدل کے آ رہی ہوں۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر میں ماما کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے تمہارے لیے سینڈوچ بنائے تھے، تم نے اسکول میں کھائے تھے، کیسے لگے تمہیں؟ اگر پسند آئے تو میں تمہیں روز ایسے ہی سینڈوچ بنا دیا کروں گی، ماما نے مجھ سے پوچھا۔ اب ماما کو بتانا ہی تھا، شاید میں اپنا لنچ باکس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی لیے میں نے کینٹین سے چیز لے کر کھائی تھی۔ دھیمے لہجے میں جیسے ہی میں نے جواب دیا تو، کیا مطلب؟ تم لنچ باکس نہیں لے کر گئی تھی؟ لیکن میں نے تو تمہیں اسے بیگ میں ڈالتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے گھر میں بھی نہیں دیکھا۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا اسکول میں کسی لڑکی نے تمہارا لنچ باکس نکال لیا ہوگا، ماما نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسکول میں گم نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس کو ابھی کچن میں دیکھا ہے، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے تم اسے چھوڑ گئی ہو اور میڈ نے اٹھا کر کچن میں رکھ دیا ہو۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ماما،
لیکن میں نے اسے کھول کر دیکھا تھا، اس میں سینڈوچ یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں پڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے میڈ نے کوڑے میں پھینک دیے ہوں یا فریج میں رکھ دیے ہوں، ماما کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اس نے میرے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن میں اسے پوچھ لوں گی۔ تمہیں ایسی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بخار کی وجہ سے پہلے ہی تم بہت کمزور ہو چکی ہو، سارا دن بھوکی رہو گی تو پڑھائی بھی نہیں کر سکو گی، ماما نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماما نے میڈ سے پوچھا تو اس نے لنچ باکس کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں میڈ کے ساتھ سامنے والوں کے گھر جا رہی ہوں، وہ بہت بار اپنے گھر مدعو کر چکی ہیں، مما نے مجھے بتایا۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ ماما نے مجھ سے پوچھا۔ میں آج چھت پہ جاؤں گی، میں نے ابھی تک اس گھر کی چھت نہیں دیکھی، ماما کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا۔ شام ہونے والی ہے، جلدی نیچے آ جانا، میرا خیال ہے شام کے وقت چھت پر جانا مناسب نہیں ہوگا، ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد میں چھت پر آ گئی۔ ہمارے گھر کے بائیں طرف کوئی گھر نہ تھا، درخت لگے ہوئے دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ چھت پر آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سرسبز درخت اور پہاڑ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ قدرتی مناظر مجھے بہت پسند تھے۔ میں ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے میں مصروف تھی جب مجھے اپنے بالکل قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے سائے دکھائی دیے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زمین پر تو سائے دکھائی دے رہے تھے، لیکن حقیقت میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے ماما کی بات یاد آئی کہ شام کے وقت چھت پر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ میری نظر سیڑھیوں پر پڑی تو خوف سے مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سیڑھیوں پر ایک پرچھائی دکھائی دے رہی تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ اسے ایک بار پہلے بھی میں نے دیکھا تھا۔ اچانک ہی پرچھائی سے حقیقی جسم واضح ہونے لگا۔ میری تو حالت بری ہو رہی تھی، خوف سے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے چکرا کر زمین پر گر جاؤں گی۔ کالی سیاہ رنگت پر چمکتے ہوئے بڑے بڑے سفید دانت اور آنکھیں ایسی جیسے کسی بہت ہی ڈراؤنے اور خوفناک جانور کی آنکھیں ہوں۔ آنکھوں کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ پورے چہرے پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، جن میں صرف سفیدی تھی، کالے رنگ کا نشان تک نہ تھا۔ سفید آنکھیں، وہ بھی اتنی ڈراؤنی، میرا تو سانس حلق میں اٹکنے لگا اور میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی پرچھائی نظر آنے والی اس بھیانک عورت نے ایک زوردار چیخ ماری تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ چھت پر موجود بچے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ وہ سہم گئے ہیں۔ آواز کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ خاموشی چھا جانے پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیڑھیوں پر کوئی نہ تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے اتر آئی۔ ماما اور میڈ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میرے پھولے ہوئے سانس اور پسینے سے تر بتر چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ماما نے کال کر کے بابا کو بلا لیا، وہ بھی سارا واقعہ سن کر پریشان ہو گئے۔ ماما نے مجھ پہ دم کیا تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ بیڈ پر آرام سے لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ جانتے تھے کہ اس گھر کے تہخانے میں کوئی ایسی مخلوق بستی ہے جو انسانوں کو پسند نہیں کرتی، پھر آپ نے یہی گھر کیوں لیا؟ ہم کسی اور گھر میں بھی رہ سکتے تھے۔ ہماری بچی مصیبت میں ہے، پریشان ہے۔ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر ماما نے بابا سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق بستی ہے۔ میں نے تو گھر میں قرآن خوانی بھی کروائی تھی، ہر طرح سے صفائی بھی کروا دی تھی تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بزرگ جنہوں نے اس گھر میں دم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق اب ہمیں تنگ نہیں کرے گی، ان سب کو تہخانے میں بند کر دیا ہے، اب وہ وہاں تک ہی محدود رہیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں سے باہر نکل آئیں گے اور ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ بابا نے بے بسی اور فکر مندی سے جواب دیا، آپ اس علاقے میں کوئی اور گھر دیکھ لیں، میں اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ ہماری بیٹی کو کوئی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جو مخلوق اسے بار بار نظر آتی ہے، ڈراتی ہے، وہ اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ماما نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی کوئی انتظام کر لوں گا۔ بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا تو ہے نا کہ یہاں پر گھر بہت چھوٹے چھوٹے اور پرانے طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گھر خصوصی طور پر فارسٹ آفیسرز کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ بابا نے ماما سے کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ گھر کس لیے بنایا گیا تھا،
سارا دن گھر میں بچوں کے چلنے پھرنے اور ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کئی بار تو جنات کے نظر نہ آنے والے بچے گھر میں ادھم مچا کے رکھ دیتے ہیں، ہر چیز ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں، جسے بعد میں ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے۔ ماما نے بابا سے کہا تو بابا انہیں تسلی دینے لگے اور جلد ہی کوئی دوسرا مکان تلاش کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ آنکھیں بند کیے میں ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میرا لنچ باکس ہر روز غائب ہو جاتا تھا اور پھر مل بھی جاتا تھا، لیکن اس میں سے کھانا غائب ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ میری کلاس فیلو اور دوست سارا کو بخار تھا، اس نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ میں اکیلی ہی اسکول کے راستے پر جا رہی تھی جب مجھے اپنے ساتھ بہت سے بچوں کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آج لنچ باکس میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ہر روز تو بیگ میں سے غائب ہو جاتا تھا۔ شاید وہ لنچ باکس لینے کے لیے ہی میرے ساتھ چل رہے تھے۔ مجھے ان کی اس شرارت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ایک جگہ پر رک کر میں نے لنچ باکس زمین پر رکھ دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو لنچ باکس غائب ہو چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے میں آگے بڑھ گئی اور اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اسکول سے واپسی پر لنچ باکس کچن میں موجود تھا، حسب معمول خالی تھا، اس میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ لنچ باکس کو دیکھ کر میں ایک بار پھر مسکرانے لگی۔ یونیفارم تبدیل کر کے میں ماما کے پاس آ گئی، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میڈ نے کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا تو باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں نے کھانا کھا لیا۔ اس وقت میڈ بھی تھوڑی دیر آرام کرتی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں کچن میں گئی اور بچا ہوا کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اگر تم سب کھانا کھانا چاہتے ہو تو یہ سب تمہارے لیے ہے، آرام سے کھا لو۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا۔ میرے پاس بہت سی چاکلیٹس بھی پڑی ہوئی تھیں، میں نے وہ بھی ٹیبل پر رکھ دی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں غائب ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں، لیکن انہیں کھانے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دکھائی نہ دینے کے باوجود ان کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی باتیں کرنے کی آواز کسی سرگوشی کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر تم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے تو یہ برتن کچن میں رکھ دینا، میں تھک چکی ہوں، اب کچن میں نہیں جا سکتی، پیار بھرے لہجے میں میں نے کہا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے خالی برتن میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن ایک بار پھر کھسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی، میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ خود کو میرے سامنے ظاہر کر دیں، لیکن آج تو ان کی پرچھائی یا سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ایک خوفناک اور ڈراؤنی قسم کی انتہائی اونچی آواز سنائی دی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسی آواز تھی کہ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ میں اس خوفناک عورت کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیسی آواز تھی؟ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ماما نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہ ڈراؤنی اور خوفناک آواز سن لی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں نے بھی آپ کی طرح ہی آواز سنی ہے۔ ماما کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ آواز تمہارے کمرے سے آئی ہے۔ ماما نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فکر نہ کرو، ہم بہت جلد اس گھر سے کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، پھر تمہیں اس گھر کی یاد بھی نہیں آیا کرے گی۔ مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ ہم اس گھر میں کیوں آئے تھے، جبکہ آپ اور بابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی جناتی مخلوق بھی آباد ہے۔ شکوہ کرتی ہوئی نگاہوں سے ماما کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی، دل دھڑکنے کی آواز مجھے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے بابا نے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے نہ صرف اس بنگلے کو صاف کروا دیا تھا، بلکہ یہاں پر قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ ایک روحانی بزرگ نے پورے گھر پر دم کر دیا تھا اور اس جنات کو تہخانے تک ہی محدود کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں سے باہر کیسے آ گئے ہیں۔ ماما نے مجھے بتایا آج بھی تمہارے بابا پھر انہی روحانی بزرگ کے پاس گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ماما نے پر امید لہجے سے کہا۔ کیا آپ کو بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے ماما؟ ماما کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بہت بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا ایک بار تمہارے کمرے کی کیا حالت ہو گئی تھی؟
ایسا کئی بار ہمارے کمرے کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ بچوں کے چلنے پھرنے، کہہ کہہ لگانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کسی جانور کے غرانے کی آواز بھی آتی ہے، جسے سن کر میں ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ ماما نے خوفزدہ لہجے سے کہا، کیا آپ نے بھی عورت کی وہ پرچھائی دیکھی ہے جو مجھے دکھائی دیتی ہے؟ خوفناک عورت کا چہرہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے میں نے ماما سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی اسے دیکھ چکی ہوں، مجھے وہ سیڑھیوں پر کھڑی دکھائی دی تھی، ماما نے جواب دیا۔ شام کو بابا گھر آئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ روحانی بزرگ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے شاگرد سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ استاد محترم کو ایک بھیانک پرچھائی نے جان سے مار دیا تھا۔ انہوں نے اس پرچھائی کو کسی تہخانے میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ انسانوں کو تنگ نہ کر سکے، لیکن ان کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو چکی ہے۔ بابا نے ماما کے پوچھنے پر پریشان ہونے کی وجہ بتائی، جسے سن کر نہ صرف ماما بلکہ میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ ماما نے فکر مندی سے کہا، ہمیں جلد سے جلد یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بابا نے بے بسی اور پریشانی سے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے جنات کے وہ بچے یاد آ رہے تھے جن کا میں نے ابھی تک صرف سایہ ہی دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن عورت کی خوفناک پرچھائی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ ماما بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہمارے پاس اس گھر کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میڈ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ماما اپنے کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی، اور میں بیٹھ کر اپنے فون پر گیم کھیلنے لگی۔ میں فون پر گیم کھیلنے میں اتنی بزی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کا احساس بھی نہ رہا۔ اچانک سے میری نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ میرے دونوں پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ مہندی کے چھوٹے چھوٹے پھول دیکھ کر میں آنکھیں ملنے لگی۔ کیا سچ میں میرے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے؟ انگلیوں سے پاؤں کو محسوس کر کر میں نے خود سے کہا، یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی، میرے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ اپنے قریب ہی مجھے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تو مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ یہ مہندی کس نے لگائی ہے۔ اپنے چھوٹے دوستوں کا تحفہ سمجھتے ہوئے میں مسکرانے لگی۔ جس نے بھی میرے پاؤں پر اتنی پیاری مہندی لگائی ہے، اب میں بھی اسے تحفہ دوں گی، اونچی آواز سے میں نے کہا۔ فریج سے آئس کریم نکال کر ٹیبل پر رکھ دی، جو چند لمحوں میں ہی غائب ہو گئی۔ میرے دوست میرا تحفہ قبول کر چکے تھے، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس گھر سے جانے کے بارے میں سوچ کر مجھے اپنے ان دوستوں سے بچھڑ جانے کا غم بھی تھا، لیکن اس آسیبی گھر میں رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ اچانک ہی اسی گلی میں ایک بزرگ عورت وفات پا گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں محلے کے سبھی لوگ ان کے ساتھ شریک ہو رہے تھے۔ میڈ تو اپنے گھر جا چکی تھی، ماما اور بابا بھی تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہوم ورک کر رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے کمرے کے دروازے پر اسی بھیانک عورت کی پرچھائی دکھائی دی۔ خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عورت نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا اور اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ تکلیف کی شدت سے میں بلبلا اٹھی اور رونے لگی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا، اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم سے کیا چاہتی ہوں؟ میرا بچہ کون لا کر دے گا؟ اس نے انتہائی خوفناک آواز سے کہا، اور ایک بار پھر مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ ہم نے تمہارے بچے کو نہیں مارا، اور نہ ہی میں تمہارے بچے کو مارنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بچے اس گھر میں گھومتے ہیں، میں تو انہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں انہیں اپنا دوست سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم آدم ذات کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہارے باپ نے ہمیں قید کروا دیا تھا، اور میرا معصوم بچہ بیمار ہو کر مر گیا۔ اب میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور زور سے دھکا دیا۔ میرا سر ٹیبل پر جا کر لگا۔ میں پہلے ہی زخمی تھی، میرے سر پر بھی ایک گہری چوٹ لگ گئی جس سے خون بہنے لگا۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ اپنی گندی کالی زبان سے میرا زمین پر گرا ہوا خون چاٹنے لگی، اور پھر میرے ماتھے سے بہتے مسلسل خون پر اپنی زبان پھیرنے لگی۔ مجھے اس کے پاس سے بہت بو آ رہی تھی،
اس سے پہلے کہ وہ اپنے دانت میری گردن میں گاڑ دیتی، بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہماری دوست ہے، اسے کچھ مت کہنا، سب سے بڑے بچے نے اونچی آواز سے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ یہ آدم زادی ہے اور آدم کسی کے دوست نہیں ہوتے، خصوصی طور پر جنات کے۔ یہ تو ہمیں اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دوست نہیں، دشمن ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت روکو۔ بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اس نے کہا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے اور اس نے آج دن تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اسی لیے ہم اسے کچھ بھی کہنے نہیں دیں گے۔ اسی بچے نے ہاتھ کے اشارے سے ماں کو منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی زبان لمبی کرتے ہوئے میرے چہرے پر آ جانے والا خون چاٹنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچے ناکام ہو جائیں گے اور یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ماما اور بابا میرے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو چھوڑ دو، ماما نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو چھوڑا تھا، تم دونوں کی وجہ سے میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی تم دونوں کو ایسی سزا دوں گی جو ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تمہاری بچی کی موت تمہارے سامنے ہوگی تو تمہیں احساس ہوگا کہ دوسروں کے بچوں کو موت کے منہ میں اتارنے والوں کو کیسے سزا دی جاتی ہے۔ اس بھیانک عورت نے ماما اور بابا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی ہم اسے کچھ کہنا چاہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ پھر تم اس کا الزام ہمیں کیوں دے رہی ہو؟ بابا نے انتہائی غصے اور تلخ لہجے سے کہا، اگر تم ہمیں قید نہ کرتے تو میں اپنے بچے کو بچا لیتی۔ افسوس بھری نگاہوں سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اگر تمہارے بچے کی زندگی ہوتی تو تم اس قید سے نکل جاتی، بلکہ تم ہماری قید میں آتی ہی نہ۔ لیکن ایک ایسے گناہ کی سزا تم ہمیں دے رہی ہو جو ہم نے نہیں کیا۔ تمہیں انسانوں کی آبادی سے ہٹ کر رہنا چاہیے۔ یہاں پر انسان آباد ہیں تو جنات کا کیا کام ہے؟ بابا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو صرف 2 دن کا وقت دے رہی ہوں، اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، ورنہ میں نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ تم دونوں کو بھی مار دوں گی۔ میں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ انتہائی دکھی لہجے سے اس نے ہمیں 2 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے ننھے ننھے دوستوں کو دیکھنے لگی جنہوں نے آج مجھے بچا لیا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ماما اور بابا نے میری مرہم پٹی کی، میرے کمرے کی صفائی کروائی۔ اب ہمارے پاس صرف 2 دن تھے۔ یہ وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا تاکہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ بابا نے جلد ہی دوسرے گھر کا انتظام کر لیا تھا۔ میرے دوست دروازے تک مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بچھڑتے ہوئے میں بہت اداس ہو رہی تھی اور وہ تو باقاعدہ رو رہے تھے۔ چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ہاتھ ہلا کر انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور تب تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آ رہے تھے۔ کئی برس گزر چکے ہیں لیکن مجھے اپنے وہ ننھے منھے دوست آج بھی یاد آتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ بھیانک پرچھائی اب بھی مجھے کبھی کبھی اپنے خوابوں میں محسوس ہوتی ہے اور میں خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔